خانہ ہیں، صاحب محفل ہیں. ان کی محفل میں کرتا ہوں مانچسٹر میں. تو اس بار چونکہ جب میں گیا تھا تو جس فلائٹ سے میں اترا اسی فلائٹ سے یہ یہاں پہ آ گئے. تو انہوں نے نیت تو کی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم یہیں محفل کریں گے. سبحان اللہ. تو یہاں آج محفل سجی ہے، وہ سلسلے کا حصہ ہے جو مانچسٹر میں ہوا کرتی ہے. اور یہ محفل جو ہے وہ ایصال ثواب بالخصوص جو ہے وہ ایصال ثواب جو ہے وہ ان تمام بزرگوں کی ارواح پاک کو ایصال ثواب پیش کرنے کے لیے کی گئی ہے کہ جنہوں نے قربانی دے کر گھر بار چھوڑ کر اس خطے میں آ کر مسلک اعلی حضرت کا پرچار کیا. جتنے بزرگ، سب کے نام کیا لیں ہم، جتنے بھی بزرگ ہیں جنہوں نے یہاں آ کر مسلک اعلی حضرت کا کام کیا، بالخصوص ان کی ایصال ثواب کے لیے، اور ثم ان کے والدین اور بھائی علامہ مسعود حضرت کے اور ہمارے جتنے برادران ہیں خوشتر برادران ان کے والدین اور ہمارے جتنے بھی بزرگ گزرے تمام کے ایصال ثواب کے لیے یہ اہتمام ہے. ویسے تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک و تا قیامت جتنے بھی اللہ کے مقبولین بندے درجہ بدرجہ آئے یا آئیں گے، تمام کی ایصال ثواب کی نیت ہے. اور یاد رکھیے گا میرے بھائیوں، ایصال ثواب کرنے سے کم نہیں ہوتا. یعنی کہ اگر میں یہ کہوں کہ اللہ نے اگر میری نیکیاں قبول کی تو میں وہ ساری نیکی میں آپ تمام لوگوں کو ایصال کرتا ہوں، تو یہ فائدہ اس سے یہ ہوگا کہ وہ آپ کو بھی ملے گی اور میرے نامہ اعمال سے گھٹے گی نہیں بلکہ ڈبل ہو جائے گی. تو اگر آپ چاہتے ہو کہ نیکیاں ڈبل ہوتی رہیں تو یہ سلسلہ جاری رکھیں. اور حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پاک زبانوں سے دعا کرو. عرض کی حضور زبان پاک کیسے ہوں گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ تیری زبان تیرے بھائی کے حق میں پاک ہے اور اس کی زبان تیرے حق میں پاک ہے. تو ایک دوسرے کے لیے دعا کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے. اسی طرح محبت بڑھے گی، پیار بڑھے گا. اور آج کل جو ہم بہت دور ہیں آپس کی نا اتفاقیاں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر نا اتفاقیاں، چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں الجھ کر ہم اتنے دور ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے اصل مقصد سے ہٹے جا رہے ہیں. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ آپس کی نا اتفاقیوں کو بلا کر ایک مرکز اعلیٰ حضرت پر قائم ہو جائیں اور مل کر دین کا کام کریں، بڑوں کا ادب کریں اور چھوٹوں پر شفقت کریں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. جب میں آیا تھا یہاں پر تو ایک نوجوان نعت پڑھ رہا تھا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل کرتا ہے اسی نعت کو میں پڑھوں اور تزمین کے ساتھ پڑھوں. آئیے مل کر اس میں شامل ہو جائیے. تم ہی فرش سے عرش پر جانے والے،
تمہیں نعمتیں رب سے دلوانے والے، تیرے آگے سب ہاتھ پھیلانے والے، کیونکہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا، مجھ کو بھی در پاک پہ بلوائیے آقا، سینے میں وہ کعبہ تو بسے دل میں مدینہ، آنکھوں میں میری آپ سما جائیے آقا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، ہے بے مثل تیرا کرم جان عزت، خود بھی بے مثل ان کا کرم بھی بے مثل، میرے آقا فرماتے ہیں میری مثال ایسی ہے جیسے بارش، بارش برس رہی ہے، بات آقا فرماتے ہیں میری مثال ایسی ہے جیسے بارش، اور بارش جب برستی ہے نا تو نیچے نہیں دیکھتی کہ کیا ہے، پہاڑ ہے، ریگستان ہے، کھیت ہے، دریا ہے، سمندر ہے، پتھریلی زمین ہے، یہ نہیں دیکھتی، بارش کا کام ہوتا ہے برسنا، اور یہ تو زمینوں پر منحصر ہے، زمین اچھی ہے تو فصل اچھی ہے، بارش اگر زرخیز زمین پہ گرے تو پھر ہوتا ہے وہاں سے پھول کھلتے ہیں، وہ پھول بھی عجیب عجیب، سبحان اللہ، کوئی پھول گلاب کا، کوئی موتیا، کوئی چمپیلی، کوئی چمپا، ہر ایک خوشبو والے، اور اگر بارش گر جائے کیچڑ والی زمین پر تو کیچڑ میں اضافہ ہوتا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم سنیوں کی زمین جو ہے نا وہ بڑی زرخیز ہے، جب اس زمین پر نبی کی بارش گری تو پھول ہوئے، طرح طرح کے پھول، کوئی قادری ہے، کوئی سہروردی ہے، کوئی نشبندی ہے، کوئی چشتی ہے، الحمدللہ، اور ادھر کی زمین جو ہے نا وہ کیچڑ والی ہے، جب ادھر گری تو پھر کیا ہوا، کیچڑ بڑھ گیا، کوئی تھانوی ہو گیا، کوئی گنگوئی ہو گیا، کوئی امبیٹھوی ہو گیا، کوئی ننوتوی ہو گیا، تو بھائی نبی کی بارش کا قصور نہیں ہے، قصور تو ان کا ہے جن اپنے دلوں کے پیالے کو انہوں نے الٹا کیا ہوا ہے، ہم تو آج بھی کہتے ہیں کہ بس پیالہ سیدھا کر لو، اس دل کے کٹورے کو سیدھا کر لو، بارش آئے گی، چند قطرے بھی گر گئے نا بیڑا پار ہو جائے گا۔ امام نے کیا کہا، ہے بے مثل تیرا کرم جان عزت، غلاموں پہ ہر دم ہے تیری عنایت، وہ گلشن کو سے گھیرا ہو دریا کے پربت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، جس نے مدینے جانا
کر لو تیاریاں، بیڑا مدینے والا لیندا پیا تاریاں۔ کس کس نے جانا مدینے جانا، جانا ہے مدینے جانا ہے، لیکن سنو سواری سے اپنی تو جس دم اترنا، مدینے کے زائر ذرا تو سنبھلنا۔ وہاں تھا میرے مصطفیٰ کا گزرنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ یہ نجدی منافق ہے، گندا ہے واللہ، غلاظت کا بلکہ بلندہ ہے واللہ، جہنم پہ نام اس کا کندہ ہے واللہ۔ جو مردہ کہے تم کو وہ مردہ ہے واللہ، تو زندہ 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 ہے واللہ۔ میرے جشن عالم سے چھپ جانے والے، میرے جشن عالم سے چھپ جانے والے، آنکھ والے تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدائے کور کو کیا نظر کیا دیکھے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میرے جشن عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، کبھی غوث و خواجہ کے ناموں سے الجھے، بڑی مرچی لگتی ہے ان کو، بڑی مرچی لگتی ہے قسم سے، نام لو بخار آ جاتا ہے ان کو، کہتے تیری حرکتوں پہ نجدی مجھے کیوں نہ خار آئے، یا غوث سن کے تجھ کو فوراً بخار آئے، جلن ہوتی ہے ان کو۔ ولیوں کے دشمن جو ہوئے، اللہ تو کہتا ہے کہ ولیوں کا ساتھ دو، بے ولی کبھی جھوٹا ہوتا ہے، کبھی جھوٹے کو ولایت ملتی ہے، ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کسی جھوٹے کو ولایت نہیں دیتا، ولی ہوتا ہے سچا۔ اور اللہ کہہ رہا ہے مومنوں سے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ میں نے اپنی بات تو نہیں کی، یہ تو قرآن پڑھا ہے نا بھائی، قرآن میں اللہ نے کہا ہے، مومنوں سے کہا، یا ایھا الناس نہیں کہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے۔ مومنوں سے اللہ نے فرمایا کیا کرنا ہے، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ الحمدللہ ہم سچوں کے ساتھ ہیں، اور ثابت ہوا کہ سچے کے ساتھ جو ہوتا ہے
ولیوں کے ساتھ جو ہوتا ہے وہی ڈرنے والا ہے، ڈرنے والا بھی وہی ہے۔ جو ولیوں کے ساتھ نہیں جاتا در حقیقت وہ ڈرنے والا ہی نہیں، تو جو ولیوں کے ساتھ ہے وہی ڈرنے والا ہے۔ الحمدللہ ہم کس کے ساتھ ہیں؟ ولیوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ کا بڑا کرم ہے، اور یاد رکھو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہی وہ راستہ ہے کہ جو ہمیں انشاءاللہ سیدھا حضور کے قدموں تک لے جائے گا انشاءاللہ۔ جنت تو خود بخود ملے گی نا۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیا بات کی، جنت کی بات کرنے والے یہ ڈائریکٹ بات کرتے ہیں حضور کے قدموں میں، تو سنو نا بھائی، جہاں حضور ہوں گے جنت وہی ہے۔ اگر آگے میں بات کروں گا بات بڑھ جائے گی۔ جنت ہے کیا؟ امام کہتے ہیں میرے امام کہ جنت ہے ان کے جلوے سے جویائے رنگ و بو، اے گل ہمارے گل سے ہے گل کو سوال گل، ان کے قدم سے سلعے غالی ہوئی جنا، واللہ میرے گل سے ہے جاؤ جلال گل۔ جو حضور کے قدموں میں پہنچ گیا تھا حقیقت جنت اسی کی ہے۔ میرے امام نے ایسے تو نہیں کہا نا کہ جنت نہ دے تیری رویت ہو خیر سے، جنت نہ دے تیری رویت ہو خیر سے، اس گل کے آگے کس کو ہوس برگو بر کی ہے، شربت نہ دے تو کرے بات لطف سے، شربت نہ دے تو کرے بات لطف سے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے۔ تو جو حضور کے قدموں میں پہنچ گیا در حقیقت جنت اسی کی ہے۔ باتیں اور بھی ہیں لیکن میں چونکہ بیان نہیں کرتا، میں نعت پڑھتا ہوں اور نعت کے اندر بہت کچھ کیا جاتا ہوں الحمدللہ۔ مقصد بھی یہی ہے، صرف نعت سننے کے لیے نہیں آئے بلکہ یہاں سے کچھ لے کے جانا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، تزمین فقیر کی ہے۔ فقیر جو عرف میں ہے نا مشہور وہی فقیر، میں اصل فقیر نہیں ہوں، وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ ہاں، فقیر فا سے فاقہ بھی کرتا ہو، قاف سے قناعت بھی ہو، یا سے یاد الہی بھی ہو، رے سے ریاضت بھی ہو، وہ ہوتا ہے فقیر۔ تو وہ فقیر اللہ مجھے بنا دے پروردگار۔ تو یہ شعر عرض کر رہا ہوں کہ کبھی غوث و خواجہ کے ناموں سے الجھے، کبھی غوث و خواجہ کے ناموں سے الجھے، درودوں سے الجھے، سلاموں سے الجھے، صحیح العقیدہ اماموں سے الجھے، تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے، منکر عجب کھانے قرآن والے، منکر عجب کھانے کبھی غوث و خواجہ کے ناروں سے الجھے۔ لگاؤ نعرہ غوثیہ، نعرہ خواجہ، کبھی غوث و خواجہ کے ناروں سے الجھے، کبھی اولیاء کے مزاروں سے الجھے، یہ کھا کر نیازوں سے الجھے، تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے، منکر عجب کھانے قرآن والے، غلام نبی خلد میں جا بسے گا، غلام نبی، او ہو پھر کہنا پڑے گا غلام نبی۔ ہر کوئی کہتا ہے غلام نبی ہوں، لیکن غلام بن جاؤ نا بھائی، خدا کے لیے غلام بن جاؤ، اصل غلام بن جاؤ، اور ایسے غلام بن جاؤ جن کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب حضور کا غلام پل صراط سے گزرے گا تو جہنم چلائے گی تو کہے گی جلدی سے گزر جا، کہ تیرے گزرنے سے میری آنکھ ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ وہ غلام بننا ہے، غلاموں جیسا چہرہ بھی ہو، غلاموں جیسے اعمال بھی ہوں۔ آقا کیسے چلتے تھے؟
غلام کہے میں بھی ایسے چلوں گا. کیسے چلتے تھے؟ نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. حضور علیہ السلام فرماتے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. میرے پیارے بھائیوں کوشش کرو، اور میں آپ سے عرض کروں کہ آپ اپنی صحبت اچھی کر لیں. اگر آپ اللہ والوں کے ساتھ رہو گے، اگر آپ نمازیوں کے ساتھ رہو گے، میں سمجھتا ہوں آپ کی نماز نہیں جائے گی. اپنی نمازوں کا اہتمام کرو، اور ایک آسان طریقہ بتاتا ہوں میں نمازیں پڑھنے کا، آپ قبول کریں گے؟ پیش کروں. نماز کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے نماز جنت کی کی آف دا پیراڈائز. اگر آپ کو جنت میں جانا ہے تو چابی چاہیے نا. تو چابی کیا ہے؟ نماز. نماز کیا ہے؟ یہ جنت کی چابی ہے. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ وضو جو ہے نا وہ نماز کی کنجی ہے. اگر آپ کی وضو نہیں ہے یو کانٹ انٹر ان دا نماز. آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. نماز پڑھنی تو کیا چاہیے؟ وضو چاہیے. وضو کیا ہے؟ نماز کی کنجی، نماز کی چابی ہے. میرے بھائیوں میں آپ کو آسان طریقہ بتا رہا ہوں کہ ہمیشہ نماز کی چابی اپنے پاس رکھو، یعنی کہ ہمیشہ باوضو رہو. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، یہ میری بات کو آپ آزما کر دیکھیں. کوئی چیز مفت میں ملتی ہے نا لوگ قدر نہیں کرتے. میں پھر بھی دے رہا ہوں. نماز آپ میری بات کو آزما کر دیکھ لو، خدا کی قسم ہمیشہ باوضو رہو. آپ ہمیشہ باوضو رہو گے، اس کی برکتیں تو بے شمار ہیں. خاتمہ بالخیر کی نوید ہے، اور کتنی حفاظتوں میں بندہ آ جاتا ہے، کتنے فرشتے مقرر ہو جاتے ہیں اس پر. یہ تو الگ ہے، لیکن اس کی برکت سے نماز دی جائے گی. تو چلو آج سے نیت کریں، پکی نیت کریں کہ کوشش کریں کہ ہمیشہ باوضو رہیں. پکی بات. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.